بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ سے شروع کر لیتے ہیں۔ جب حبشہ کا بادشاہ جو تھا نجاشی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو سرکار آقا دو جہاں جو ہیں، سرکار نے فرمایا ہمارا بہت پیارا غلام اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کہاں یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے لیے کہہ رہے ہیں وہ تو جہنم واصل ہو چکا ہے، وہ تو دوزخی ہو چکا ہے، جاؤ جا کے دیکھو جس کے لیے تو مجھے لینے آ رہے ہو وہ تو جہنم میں چلا گیا، مر گیا ہے۔ اور کہاں یہ کہ نجاشی کے لیے سرکار فرمانے میرا ایک بہت پیارا غلام، اس نے دیکھا تو نہیں تھا سرکار، دور سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لے آیا۔ اور سرکار کی جو چٹھی تھی نا، چٹھی سرکار نے جو لکھی تھی تو صحابہ نے عرض کیے یا رسول اللہ، کیونکہ ایسے چٹھی کو ایتھینٹک نہیں کرانا جاتا، ایتھینٹک سمجھا نہیں جاتا، اس لیے ایک مہر ہونی چاہیے۔ تو سرکار نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور ایسے صحابیوں نے مشورہ دیا تو پھر مہر نبوت کی طرح کی سرکار نے مہر بنائی، چاندی کی انگوٹھی میں لکھا محمد الرسول اللہ۔ جب چٹھی کسی بھی بادشاہ کو جاتی تو سرکار اس مہر کو ثبت فرماتے ہیں، اور نجاشی نے اس بادشاہ نے، اصحاف اس کا نام ہے، اس نے اس مہر نبوت کو چوما اور کہا کہ یہ آخری نبی الزمان ہے۔ اور سرکار نے لکھا بھی تھا کہ میں محمد الرسول اللہ، نجاشی تمہارے لیے خط لکھ رہا ہوں، اور میرا یہ حکم ہے کہ میں آخری نبی الزمان ہوں، تو اگر مجھ پر ایمان لے آئے تو تیری بادشاہت قائم رہے گی، اور اگر تو مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا تو تیری بادشاہت بھی نہیں رہے گی، تیری رعیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسلم تسلم، کہ اسلام کو تسلیم کر لے اور تو ہمیشہ کے لیے جاویدہ ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بغیر دیکھے آپ کا غلام ہوں، اور پھر اس نے سارے اپنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا اس بادشاہ نے، اور اپنے بیٹے کو 60 لوگوں کے ساتھ سرکار کی خدمت کے لیے زیارت کے لیے بھیجا، لیکن راستے میں ایک حادثہ پیش آ گیا کہ 60 کے ساتھ ہی کشتی سمیت پانی میں غرق ہو کر کے شہید ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا میرے نجاشی کا بیٹا اور ساتھ اس کے جتنے بھی وہ سپاہی تھے سارے شہید ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ ذرا سوچنے والی بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے سرکار کی زیارت نہیں کی، سرکار پہ ایمان ان کا والد لایا تھا، 2 بیٹے نجاشی نے بیٹھے، دونوں راستے میں شہید ہوتے ہیں، اور سرکار مدینہ شریف میں بیٹھ کر کے فرما رہے ہیں میرے اس ایک غلام کے بیٹوں نے شہادت پائی ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ اور سرکار نے جب نجاشی دنیا سے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چلے گئے تو سرکار نے فرمایا آؤ میرا ایک بہت پیارا میرا ایک غلام جو ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے، آؤ ان کے لیے جنازہ پڑھے۔ خدا کی قسم آج تک 2 جنازوں کے سوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جنازوں جو سرکار نے پڑھائے ہیں غیبی جنازے، لیکن
محققین نے لکھا ہے کہ سارا راستہ صاف کر دیا گیا، سارے پردے ہٹا دیے گئے، نجاشی کی میت سمیت چارپائی کے سرکار کے سامنے لائی گئی اور سرکار نے جنازہ پڑھایا اپنے نجاشی کا۔ اور آج بھی جو ہے جو رومی ہیں وہ ان کا ڈنکا اسی لیے بجتا ہے، ترکوں کا اسی لیے بجتا ہے کہ سرکار کی غلامی اس وقت سے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور وہاں دوسرے بادشاہ کا کیا حال ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، میں نے سنایا پچھلے میں۔ پھر جو ایک سبحان اللہ مکوکس ہے، وہ بھی بادشاہ وقت ہے کسرا کا، تو اس کے لیے اس نے کہا یا رسول اللہ میں ماڑا میری رعیت میں نے مانگی کوئی نہیں، لیکن میرے واسطے دعا فرما دو تے میں تواڈے واسطے تحفے نذرانے پہ۔ مکوکس نے دو خواتین خرید کر کے سرکار دو جہاں کی خدمت کے لیے بھیجی، جس میں ایک ہماری امہات المومنین ہیں حضرت ماریہ قبطیہ، ان پہ سلامتی ہو، ان کی قبروں کو اللہ پاک، ان کے مزاروں کو اللہ پاک، وہ تو ان کے مزارات تو ہمارے لیے زیارات ہی زیارات ہیں، ہماری امہات ہیں۔ انہی سے حضرت قاسم تولد ہوتے ہیں۔ ماریہ کی سرکار نے ایک بھیجی ہوئی عورت کو خود قبول فرمایا اور ایک حسان بن ثابت ناتھ خان کو، وہ ایک عورت جو تھی حضرت بی بی شیریں جو تھی ان کے حوالے کیا، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، تو سرکار نے تحفے قبول کیے۔ اور مکوکس نے بہت سارے تحائف بھیجے، جن میں ایک خچر تھا جس کا نام بلدل آپ سنتے ہیں، وہ بھی مکوکس نے بھیجا۔ پھر حضرت یافور جسے ہم یاد کرتے ہیں پیار کے ساتھ ان کا نام حضرت کہتے ہیں، ایک گدھا تھا، اور دو روایات ہیں کہ سفید تھا، دوسری جو تحقیق شدہ روایت ہے کہ بلیک رنگ کا، کالے رنگ کا گدھا تھا۔ کالے رنگ کا گدھا سرکار کی خدمت میں مکوکس نے بھیجا، اور اس کا عشق دیکھیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تو وہ یافور جو تھا وہ دیوانہ وار بھاگ رہا تھا ادھر کو ادھر کو کہ اب سرکار دنیا میں نہیں ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ ایک اندھے کنویں میں چھلانگ لگا کر کے پیش کر دی کہ اب میں دنیا کے کام کا نہیں رہا۔ لیکن اس نے کہا کیا تھا، یہ سرکار نے ہمیں بتایا، اور کسی پیر صاحب نے، کسی محقق نے، کسی ایرے گہرے نے نہیں، سرکار فرماتے ہیں اس گدھے نے مجھ سے آ کے سوالات کیے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میری جتنے بھی نسلیں آنے والی گزرنے والی سرکار آپ کے قدموں پہ نچھاور ہوں۔ یا رسول اللہ میرے اوپر، میری پیٹھ کے اوپر آج تک کسی نے سواری نہیں، جو بھی مجھ پہ سوار ہونا چاہتا میں اسے گرا دیتا، اور میری اوپر والی نسل میں نبیوں نے سواریاں کی۔ ہوتے نو بھی مطلب گدے نو بھی یارو سوچ کے دیکھو غیب تھا، لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ یافور نے کہا یا رسول اللہ میری اوپر والی آباء و اجداد کی نسلیں جو تھیں، گدھا کہہ رہا ہے رسول اللہ سے کہ جتنی بھی اوپر والی نسلیں تھیں اللہ کے نبیوں نے سواری کی، تو یا رسول اللہ میں وہاں پہ مکوکس کے پاس بہت اداس رہتا تھا کہ وہ آخری نبی الزمان تشریف لائیں تو میں ان کی غلامی اختیار کروں۔ آج میری دعا اللہ نے سن لی ہے، یا رسول اللہ مجھے اپنی غلامی میں قبول کرنا۔ یارو سارے لوگ تو بندہ، آپ تو بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم جو سرکار کے ساتھ محبت رکھیں گے ہمارا مقام کیا ہوگا۔ ایک صحابی رسول ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آستین، یہ بٹن جو ہے یہ کھلے رکھنا، آستین کے یہ والے قمیض کے بٹن کھلے رکھنا منع ہے۔ ایک بٹن بھی کھلا ہوا ہو تو
جو شرع شریف والے وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی ہے آپ ایسا ہی ہے نماز نہیں ہوتی. تو ایک صحابی رسول نے ایک دفعہ زیارت کی, پھر اس کو وقت نہیں ملا ساری زندگی زیارت کا, تو اس نے ساری زندگی سارے بٹن کھول کے یوں پھرتا رہتا. تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے, اور یہ پاگل ہے. اس نے کہا پاگل سمجھ لو, دیوانہ سمجھ لو, کچھ سمجھ لو, لیکن میں نے اپنے آقا کو ایسی صورت میں دیکھا ہے کہ آقا کے بٹن کھلے ہوئے تھے, اس لیے میں اب زندگی اسی پہ گزاروں گا کہ میرا آقا اس طرح بیٹھا تھا, ساری زندگی اسی طرح گزاروں. اور ایک صحابی رسول ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ بھی سن لیں. اللہ اللہ, تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں صحابیوں سے بھی اور نیچے آ جاتے ہیں. پیر جماعت علی شاہ سرکار جو تھے ہمارے خاندان میں بڑے ہیں, وہ یہ وہ ہیں نوجوان جو کہ سن رہے ہیں, یہ وہ ہیں جن کا قائد اعظم کے ساتھ بہت ملنا جلنا تھا. ان کے معاشرین جو ہم مذہب لوگ تھے اور جو ان کے نیچے بیٹھنے والے, جو ان سے سبق سیکھنے والے لوگ, انہوں نے کہا یار شاہ جی ہے کی کرنے وہ پینٹ کوٹ پوندا ہے, پتہ نہیں نماز بھی ہوندی ہے کہ نہیں, ہم نے تو کبھی اسے دیکھا نہیں ہے. تو جماعت علی شاہ سرکار کہنے لگے نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عاشق کتنا بڑا ہے, یہ رسول اللہ کا عاشق اس قدر بڑا ہے کہ اس کا مقام شاید ہی کسی کوئی پا سکے. قائد اعظم محمد علی جناح کا, وہ کہتے ہیں پیر جماعت علی شاہ سرکار کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف حاضر ہوا تو میرے فرانس میں بھی انگلینڈ میں بڑے بڑے مرید تھے, بڑی بڑی خوشبوئیں میں مجھے لا کر کے دیتے تھے. خوشبوئیں میرے پاس اتنی تھی کہ لوگ میرے ساتھ رگڑ کر کے خوشبو لگا لیتے, ان کے پھٹتے دم تک کپڑوں سے خوشبو نہیں ختم ہوتی. کیا جس جہاں پہ لگائی ہوئی وہاں نہیں, جو ان کے ساتھ ایسے رگڑ لیتا نا اپنے کپڑوں کو, پیر صاحب کے کپڑوں کے ساتھ ان کے کپڑے پھٹنے تک, وہ کہتے ہیں ایسی ایسی خوشبوئیں میرے پاس. لیکن روزانہ میں مدینہ شریف میں جب میں دعا کرنے لگتا تو ایک عجیب خوشبو آتی, میری خوشبو مان پڑ جاتی, وہ خوشبو جو تھی وہ غالب آ جاتی. تو میں نے وہ سرچ شروع کی کہ کس کے پاس سے آتی. وہ ایک حبشی نوجوان تھا, میں اس کے پاس ہوا تو اس سے وہ خوشبو آ. میں نے پوچھا یار آج تم میری بات سن کے جانا. وہ کہتے ہیں جب میں نے اس سے پوچھا نا کہ اے جڑی خوشبو ہے دس کتوں لگی, اللہ سبحان اللہ, یہ خوشبو میرے بڑے بڑے مرید ہیں, بڑی بڑی خوشبوئیں میرے کول نے اتنے مدینہ شریف میں لے کے آیا. میں روزانہ غسل کر کے سرکار دی بارگاہ کا ہونا ہی چاہتا ہے کہ بہترین جو جتنے بھی ہو سکتی وہ مہنگی ترین لگا کر کے آتا ہوں, لیکن تمہاری خوشبو مجھ پہ غالب ہے. وہ کہتا ہے حضور تسی تو آل رسول ہو اور تسی مینوں پچھاڑیا کوئی نہیں, میں تے وہ ہیں, میں اس صحابی دی اولاد ہیں جنہاں نے سرکار دے کولوں خوشبو لئی سی. آپ نے فرمایا وہ کیسے لی تھی خوشبو, تو اس نے پھر واقعہ سنایا, آپ نے سنا ہوا ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب اس کو لکھتے ہیں اور وہاں جہاں جہاں آپ کے قطرے گرتے ہیں نا آنسوؤں کے, پیر جماعت علی شاہ صاحب وہاں پہ وہ ریڈ پینسل سے ان پہ سرخ کر کہتے ہیں میرے رو رو کے اتنا ہو جائے کہ رو رو کے میرا خون نکلنا شروع ہو جائے آنسوؤں کی جگہ پہ, تو میں تب بھی رونا بند نہ کروں کہ آتا کہ پسینے کی خوشبو اس قدر بلند ہے. اللہ ہاں ہاں سبحان اللہ. کیسے کہتے ہیں کہ یار وہ حبشی پیر جماعت علی کو سنا رہا ہے, وہ کوئی ساڑھے بڑے سن, رسول اللہ جو غلام سن, صحابی سن, تے گھر دے وچ بیٹی دی شادی سی تے خوشبو کوئی نہیں سی. دوڑا آیا آن کے رسول اللہ کو عرض کی یا رسول اللہ
بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو خوشبو کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا جا شیشی لے کے آیا. وہ شیشے کی شیشی لے کے آیا اور اس میں سرکار نے اپنا مبارک پسینہ ڈال دیا. مبارک پسینہ اس شیشی میں ڈال دیا. فرمانے لگے لے یہ لے جا, خوشبو بھی ہو جائے گی, برکت بھی ہو جائے گی. مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں یعنی سرکار کی خوشبو صرف خوشبو نہیں ہے, خوشبو جو ہے وہ برکت ہی برکت ہے سرکار دو عالم. اس لیے آپ سیدوں سے پیار کرتے ہیں کہ سیدوں میں وہ فاطمی خون دوڑ رہا ہے. اس لیے لوگ ہمارے پیروں کے خصوصاً سیدوں کے ہاتھ کھولتے ہیں کہ رسول اللہ کا خون ان میں ہے. ہم بھی تو آپ جیسے انسان ہیں. وہ کہنے لگا کہ حضور پیر صاحب وہ جیڑی بیٹی سی جنہوں خوشبو سرکار نے مرحمت فرمائی سی پسینے والی, رسول اللہ نے وہ انہوں نے خوشبو اپنے جسم تے لا لی تے انہوں نے وچوں جتنیاں اولاداں پیدا ہوئیاں اج تک جنہ بھی خان وادا وہ پیدا ہویا اس باتوں کا ہر اس فرد چاہے وہ خاتون ہے چاہے مرد ہے چاہے خاندان نانکا ہے چاہے دادکا ہے انہوں نے خوشبو لاؤن کی ضرورت ہی نہیں, انہوں نے جسم سے خوشبو ہے. سبحان اللہ. کس نے لکھا ہے واقعہ؟ پیر جماعت علی. سبحان اللہ. آپ جو ہیں آپ سرکار کا جو میلاد منا رہے ہو, یہ جو ڈنڈیاں یہ کھیریں, ہاں جی, من نہ من کملا نہ بن ویکھ نبی دی شان. سبحان اللہ. من نہ من کملا نہ بن ویکھ نبی دی شان. ساری دنیا خوشیاں کر دی او روندا اپنی جان, او روندا اپنی جان. کوئی ایک ہی ہے جڑا اپنی جان کو روندا ہے. سرکار دو عالم دی ملادت باسعادت وہ ہے تو ملاد ہے اسی ہے ہی کہنے کہ وہ شیطان دی اولاد میں حصہ لگتا بس ہے نہیں کر لے. تو تینا ڈیک دیو یار صرف اتنی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ ہم خوشی مناتے ہیں, خوشیاں آتی ہیں ہمارے گھر میں جب سرکار کی ولادت کا دن. عید کا مطلب ہوتا ہے عود کر کے آنا, بار بار آنا. 1400 سال سے میلاد النبی عود کر کے آتا ہے. ہم خوشی ہر سال مناتے ہیں, ہر سال ہمارے لیے عید ہی عید ہوتی ہے. یہ تیسری نہیں, مومنوں کے لیے تو 8 دن کے بعد عید ہے, پھر عید ہوتی ہے. تو ولادت باسعادت ہوتی ہے. شیطان الرجیم کو پتہ چلتا ہے کہ آج آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے. وہ آقا جس کے آگے سارے نبیوں کی سر تسلیم خم ہے, ساری نبوتیں ختم ہو جائیں گی. وہ آقا کا دین ہی بلند ہوگا. جب یہ سنا تو خدا کی قسم شیطان اسی وقت اپنے سر میں مٹی ڈال رہا ہے, اپنے بال نوچ رہا تھا. سرکار نے خود فرمایا ہوا ہے اور یہ سانو کی تو جبرائیل نے نہیں آڑ کے علیحدہ کر دیا. سرکار نے فرمایا جب میری ولادت ہوئی تو شیطان کو پالا پڑ گیا اور اپنے سر میں مٹی ڈال ڈال کر کے رو رہا تھا. اور اس کے جو کرندے تھے, اس کے جو شتونگڑے تھے, پوچھا کہ اوے سر جی آج کی ہو گیا جی؟ وہ کہنے لگا تو ہم نہیں پتا, آج وہ آ گیا ہے دے آن نال ساریاں 18,000 مخلوقات دے اوپر رحمت ہی رحمت ہو جانی ہے. سبحان اللہ. جب اس نے یہ دیکھا کہ رحمت ہی رحمت ہے, رو رو کے پانی ختم کر لیا, پھر وہ آیا باجد کے بسامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگا تو یار وہ قرآن دی آیت سنا نا شیطان, جتھے اللہ پاک کہندا ہے کہ میری رحمت جیڑی ہے وہ میرے غضب دے اوپر مہین ہے. ذرا مینوں سنا نا. شیطان باجد بسامی کو سن رہے. باجد فرما دے میں انہوں دسیا کہ وہ ہسیانی ہسی ہس کے کہنے لگا وہ دیکھنا
ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾ ਹੀ ਦੋ ਜਹਾਨ سبحان اللہ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗਜ਼ਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਆਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਓਏ ਮਨਹੂਸਾ ਅੱਗਿਓਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਮੋਮਿਨੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਓਏ ਇਹ ਕੈਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚ ਆਉਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਗਲ में जाके दौड़ गया फरमाने लगे मैं सोची पै गया कि अल्लाह की रहमत क्यों रहमत है ते वो किते उन्होंने भी माफ ही ना कर दे लेकिन आका ने फरमाया कि इसके लिए जो है वो सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं जो अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह के बंदों के पास बैठते हैं जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं जो अल्लाह के महबूब के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं जो आल के साथ महबूब मोहब्बत रखने वाले हैं इसलिए जो ये लोग हैं अल्लाह पाक उनको गज़ब वालों के पास नहीं जाने देंगे वो रहमत ही रहमत है इसलिए चाहता रहना अल्लाह पाक कबूल करे ये जब जिक्र शुरू हो जाता है तो फिर तो जी चाहता है बस जिक्र सरकार का होता रहे और जिक्र करते करते रूह कब्ज़ हो जाए परवाज कर जाए तो फिर ही मजा है सरकार का जिक्र करते करते अल्लाह पाक आपको सलामत रखे ता क़यामत रखे करो तक़सीम लंगर